دریائے نیل کا دو حصوں میں تقسیم ہونا ایک ایسا معجزہ ہے جو تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کی زندگی میں ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ فرعون کے ظلم و ستم سے نجات پانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر ایک محفوظ مقام کی طرف لے جائیں۔ یہ ایک طویل اور خطرناک سفر تھا، جس میں فرعون کی فوج ہر قدم پر ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو ان کے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ پیچھے فرعون کی خونی فوج اور آگے بے کران دریا۔ کوئی فرار کا راستہ نہیں تھا۔ بنی اسرائیل خوفزدہ ہو گئے اور ان کے دلوں میں مایوسی نے گھر کر لیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہم تو پکڑے گئے، ہم تو پکڑے گئے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان اللہ پر پختہ تھا۔ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی قوم کو تسلی دی اور کہا، اللہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں راستہ دکھائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو دریائے نیل کے پانیوں پر مارا۔ اسی لمحے ایک ایسا منظر پیش آیا جس نے ہر دیکھنے والے کو حیرت زدہ کر دیا۔ دریا کے پانی گویا اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے اور دو بڑے حصوں میں بٹ گئے۔ پانی ایک طرف بلند ہو گیا جیسے وہ ایک دیوار ہو، اور دوسری طرف بھی ایسا ہی منظر تھا۔ درمیان میں خشکی کا ایک وسیع راستہ نمودار ہوا جو ان لوگوں کے لیے نجات کا راستہ بن گیا جن کا کوئی اور سہارا نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل اس خشک راستے پر چل پڑے۔ وہ خوف کے عالم میں تھے، مگر اللہ کی قدرت کا یہ عظیم مظاہرہ انہیں ہمت اور ایمان دے رہا تھا۔ پانی کی دونوں دیواریں ان کے بائیں اور دائیں جانب کھڑی تھیں جیسے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوں۔ بنی اسرائیل نے پورے راستے کو عبور کر لیا اور وہ دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے جہاں ان کے لیے حفاظت اور نجات کا وعدہ تھا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ بنی اسرائیل دریا کو عبور کر چکے ہیں تو اس نے غصے اور تکبر میں اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ بھی ان کے پیچھے اسی راستے پر جائیں۔ فرعون اور اس کے سپاہی بھی دریا کے خشک راستے پر چل پڑے، مگر ان کے دلوں میں نہ تو ایمان تھا اور نہ ہی اللہ کا خوف۔ جب وہ راستے کے وسط میں پہنچے تو اللہ کا حکم ہوا اور دریا کی دیواریں دوبارہ اپنی جگہ پر واپس آ گئیں۔ پانی کی بڑی بڑی موجیں فرعون کی فوج کو اپنے اندر نگلنے لگیں۔ فرعون اور اس کے سپاہی جو ابھی چند لمحے پہلے فاتحانہ جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، اب بے بسی کے عالم میں پانی کی گہرائیوں میں ڈوبنے لگے۔ ان کا غرور اور تکبر انہیں بچا نہ سکا اور وہ سب پانی میں غرق ہو گئے۔ یہ معجزہ نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے نجات کا سبب بنا، بلکہ یہ فرعون کی ظالمانہ حکومت کے خاتمے کا بھی آغاز تھا۔ فرعون جو خود کو خدا سمجھتا تھا، اللہ کے ایک اشارے سے اپنی فوج سمیت پانی میں غرق ہو گیا۔ بنی اسرائیل نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اللہ کی عظمت اور قدرت کا مزید قائل ہو گئے۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں بھی متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور بنی اسرائیل کی تاریخ سے ملتی ہے۔ یہ معجزہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جب اللہ اپنے بندوں کی مدد کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کوئی طاقت انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔